الحمدللہ میرا مکہ مدینہ جانے کا پروسیس 95% کلیئر ہوا ہے۔ کلیئر کس طرح ہوا ہے، کیسے ہوا، بیچ میں جو کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کا کتنا فائدہ ہے، کتنے اس سے کام آسان ہوتے ہیں، سارا اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی سیٹ اور زبردست سورج ماشاءاللہ نکلا ہے۔ یہ دیکھیں گاؤں کا پر نسبت، جس طرح پہلے میں اپنے ولاگز میں کہتا رہا ہوں، سٹی کی نسبت گاؤں کا ماحول زبردست ہوتا ہے اور سین بھی زبردست پیارا ہوتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے جو کہ ہم نے سفر کیا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور اس سے کتنے انسان کی مشکلات کا حل ہوتا ہے، سارا اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اور بیچ میں جو کہ میں نے میڈیکل بھی کروانا تھا اور ساتھ فنگر پرنٹ کا بھی پروسیس تھا اور لاہور کے کچھ اور بھی کام تھے، تو یہ سارے کے سارے پروسیس الحمدللہ اللہ کی راہ میں نکلنے میں میرے بہت ہی آسان ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، دفاتری نظام ہے، قائد اعظم کو جو کہ ہے نا آوازیں لگوانی پڑتی ہیں تبھی کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جیسے ہی میں اللہ کی راہ پہ نکلا تھا تو یہ دونوں کام، جتنے بھی میرے کام تھے لاہور کے، اللہ کی راہ کے نکلنے کی وجہ سے اور اللہ کی راہ کی برکت کی وجہ سے، نہ ہی قائد اعظم کو میں نے آوازیں لگانی پڑی ہیں اور نہ ہی مجھے وہاں پہ دھکے کھانے پڑے ہیں، سب کام آسان ہوا ہے، سارا انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا مکہ مدینہ جانے کے لیے پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بھی آسانیاں یہاں بھی کرے گا، وہاں بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر لائف نے ساتھ دیا تو مکہ کی پاک سرزمین اور مدینہ کی پاک سرزمین پورے دونوں سٹیوں کو کور کریں گے۔ ساتھ میں نے جابز بھی کرنی ہے اور بہت بڑی ایفرٹ ہے، کیونکہ جابز بھی کرنی ہے، اور ہو سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو مینیج کر کے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں کی لوکیشن پہ بھی چینلز بناؤں گا۔ 2 چینلوں کو ہینڈل کرنا، ساتھ جابز کرنا، یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور وہاں کا جو میرا ولاگز ہوگا اس ولاگز میں بہت ہی آپ کو فائدہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جسٹ ایک زیارت ہوگی، زیارت مختلف پارٹ کی ہوگی اور ساتھ ساتھ انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ۔ مکہ مدینہ کی وہاں کی جابز کو بھی کور کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جابز کرنی ہے، پہلے خود کو سیٹ کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ جیسے وقت گزرے گا وہاں کی جابز کے متعلق بھی کئی قسم کی ویڈیوز، شارٹ کلپس، لانگ کلپس بناؤں گا تاکہ دوسرے نئی نسل کو بھی فائدہ ہو اور انفارمیشن کے لیے بھی اچھی اچھی ویڈیو ہو۔ 2024 کے لاسٹ منتھ میں نے مکہ مدینہ یعنی سعودی عربیہ کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور اس کو اپلائی کے بعد جو کہ 15 سے 20 دن وہاں سعودی کے پروسیس پہ لگے۔ باقی جو کہ میرا کام تھا وہ پاکستان کا تھا، اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ دفاتری نظام کس طرح ہے، پاکستان کا جو کہ ہے نا گورنمنٹ کا نظام کس طرح ہے، یہاں دھکا دھکی یعنی رولنے کا اور تکلیف دینے والا پروسیس یہاں پہ تھا، کیونکہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کس طرح نظام ہے۔ اچھا، بات کچھ اس طرح تھی، جیسے وہاں پہ میرا پروسیس پورا ہوا اور پاکستان میں جو کہ میں نے فنگر پرنٹ کرانا تھا، میڈیکل تھا، کریکٹر سرٹیفکیٹ تھا اور نادر سرٹیفکیٹ یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنانی تھی، تو یہ پروسیس سارا پاکستان تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے دفاتری نظام جو کہ ہے نا یہاں پہ پیسے کا سسٹم ہے، یعنی پیسہ چلائیں گے تو کام آسانی کے ساتھ ہوگا، ورنہ آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو کہ میں نے میڈیکل کروانا تھا اور فنگر کروانا تھا، اور جیسے وہاں پہ میرا پروسیس کلیئر ہوا پھر اس کے بعد میں نے میڈیکل کروانا تھا۔ میڈیکل کہاں کروانا ہے؟ پشاور کروانا ہے، لاہور کروانا ہے، اسلام آباد کروانا ہے، کراچی کروانا ہے، تو یہ 4-5 بڑی سٹی تھی، انہی میں آپ کروا سکتے ہیں، جہاں بھی کروائیں۔ لیکن بات میں اس ٹاپک پہ لے آؤں جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا کتنا فائدہ ہے اور اللہ کی راہ میں چلنے کی کتنی برکات ہیں۔ زندگی میں آپ لازمی بھی اللہ کی راہ میں سفر کریں، اس کی برکات اور اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ویسے میڈیکل کے نکلنا تھا، مختلف شہر کو جانا تھا، یعنی ایک شہر میں نے چوز کرنا تھا، میڈیکل بھی کروانا تھا، فنگر بھی کروانا تھا، لیکن 20 تاریخ کی ڈیٹ میں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ میں کس سٹی کو جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یار اللہ کی راہ میں کوئی جماعت یعنی کوئی قافلہ نکل رہا ہے ان پشاور کو، کسی سے پتہ کرتا ہوں، یعنی یہی سوچ مجھے اس وقت آ رہی تھی۔ اچانک 11-12 بجے ایک سندھ کے دوست نے ہمیں کال کیا، سندھ کے دوست نے کال کیا کہ بھائی آپ کے DI خان سے اللہ کی راہ میں سفر کافی اسلامی بھائی لاہور کو کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو لازمی ٹائم ہے یا نہیں، آپ ٹائم نکالیں اور 12 دن اللہ کی راہ میں سفر کریں، تاکہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور سکھانے کو بھی مل گیا۔ ویسے میں نے لاہور تو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس وقت یہ مجھے موقع مل گیا۔ جیسے اس نے کہا سندھ کا دوست تھا اور یہ DI خان میں آیا ہوا تھا، DI خان میں آیا ہوا تھا، اس نے مجھ سے نمبر لیا تھا۔ اچانک اس کی کال آئی، 11 بجے کا ٹائم تھا، کوئی اس میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ 11 بجے کال آئی، اس نے جس وقت ہم سے نمبر لیا تھا کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، یہ DI خان میں
جماعت کے ساتھ آیا ہوا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ نمبر لیا، لیکن ابھی تک بھی اس کا چہرہ میرے سامنے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون سا بھائی تھا، لیکن اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ پھر میں نے فون اس سے کٹ کی، پھر میں نے اپنے ڈی آئی خان کو نگران یعنی امیر صاحب کو فون کی اور اس نے کہا کہ واقعی 23 تاریخ کو شامی 4-5 بجے یہاں مرکز ڈی آئی خان سے اسلامی بھائی لاہور اللہ کی راہ میں سفر کریں گے۔ تو میری تیاری ڈن ہوگی، ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ بھائی میرا نام بھی لکھ دو، انشاءاللہ میں 23 تاریخ کو 4 بجے مرکز میں پہنچ جاؤں گا۔ 4 بجے جو کہ میں ڈی آئی خان مرکز پہنچ گیا اور مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا کے ہمارا سفر اللہ کی راہ میں لاہور کے لیے شروع ہو گیا۔ میکسیمم جو کہ 60 سے 65 اسلامی بھائی ڈی آئی خان جو کہ اللہ کی راہ 12 دن کے لیے بھی تھے اور 1 مہینے والے بھی تھے اور 40 دن والے بھی تھے، یعنی مختلف اس میں بزرگ بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ ہمارا سفر ڈی آئی خان سے اللہ کی راہ میں لاہور ہو گیا اور صبح ہم جو کہ نا صبح کی نماز کے وقت ہم لاہور جوہر ٹاؤن میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے وہاں صبح کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا، پھر ناشتہ، پھر اس کے بعد انہوں نے ترکیب یعنی رہنمائی دی اور ہر قافلے میں 10-11 اسلامی شرکا یعنی انہوں نے رکھے، یعنی اور ہر قافلے کو ایک امیر صاحب دیا گیا اور ساری رہنمائی بتائی گی، مسجد کے آداب، وہاں پہ کس طرح پر رہنا ہے، یعنی جدول کے مطابق آپ نے وہاں اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے راہ میں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امیر صاحب کے آرڈر کے مطابق جو مسجد کی سمت ہمیں ملی، ہم ماشاءاللہ تمام اسلامی بھائی ان گاؤں کو، ان مسجد کو روانہ ہو گئے۔ وہاں سے جو کہ ہم نے اورنٹ ٹرین کا سفر کیا، میکسیمم جو کہ ہم جوہر ٹاؤن سے علی ٹاؤن سے روانہ ہوئے اور ڈیرہ گجرا تک، ابھی تک مجھے یاد ہے میکسیمم ہمیں 45 سے 50 منٹ لگے اور پیسنجر کے جو کہ 45 روپیز کرایہ تھا اور کافی کمفرٹیبل یہ سفر تھا، جو کہ میں نے چھوٹے موٹے کلپ بھی بنائی ہے۔ ہم مسجد میں پہنچ گئے الحمدللہ، جو وہاں کے گاؤں تھے واگا بارڈر سائڈ کے گاؤں سے وہاں پر ہم پہنچ گئے اور ہمارا جو کہ ہے نا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں آپ نے سفر کیا ہوگا، نہیں کیا تو لازمی کریں، اس کے بہت برکات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس میں دین سیکھنا اور سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو رہی ہے، میں زیادہ لینتھی نہیں کروں گا، شارٹ کٹ کروں گا۔ اللہ کی راہ میں سفر کے فائدے بہت ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیچ میں ہمارا جدول اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے کی میں بات کو دوبارہ واپس اس لیے لے آ رہا ہوں کیونکہ اللہ کی راہ میں سفر جیسے آپ کریں گے نا تو جدول کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ڈیلی بیس پہ آپ کو ایک کام دیا جائے گا، یعنی صبح آپ نے تہجد کے وقت تمام اسلامی بھائی کو اٹھانا ہے، کسی کو ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ نے مسجد کی خرفائی کرنی ہے، ایکسٹرا لائٹ نہ ہو، کسی کو کھانے کی دی جائے گی، کسی کو صفائی کی دی جائے گی، یعنی ڈیلی بیس پہ آپ کو ایک کام ملے گا کہ آپ نے اپنی دن میں کون سا کام کرنا ہے۔ کسی کو درس ہوگا، کسی کا بیان دیا جائے گا، کسی کو اعلان دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی اس کی برکات ہے۔ لیکن بیچ میں جو کہ میں نے اپنے کام کرنے تھے، کام کون سے کرنے تھے؟ میڈیکل کروانا تھا اور فنگر پرنٹ کروانا تھا۔ میڈیکل کے لیے جو کہ مجھے پھر دوبارہ ڈیرہ گجرا سے جوہر ٹاؤن جانا تھا اور کیونکہ جو کہ کلینک جو کہ ہمیں سعودیہ سے دیا گیا تھا، جس کلینک میں میں نے میڈیکل کروانا تھا وہ جوہر ٹاؤن تھا اور جوہر ٹاؤن جو کہ کافی دور پڑتا تھا۔ لیکن میں الحمدللہ 2-3 دن گزارنے کے بعد امیر صاحب کی اجازت کے ساتھ جو کہ میں نکل پڑا اپنے میڈیکل کروانے کے لیے لاہور جوہر ٹاؤن کو۔ جیسے وہاں پہ میں پہنچا، صحیح سلامت میرا سفر رہا الحمدللہ، کوئی درمیان میں بیچ میں کوئی اڑی نہ ہوئی۔ جوہر ٹاؤن جیسے پہنچا اور میں اس کلینک میں پہنچا اور کلینک میں پہنچنے کے بعد وہاں پہ کافی دوست اور بھی آئے ہوئے تھے جو کہ باقی ملکوں کو بھی سفر کر رہے تھے، سعودیہ وغیرہ وغیرہ باقی کنٹری کو بھی سفر کر رہے تھے۔ لیکن ایسے بھی میں نے دوست کافی دیکھے اور کافی دوست تھے جو کافی دھکے کھا رہے تھے۔ ملتان پہلے ان کا کام نہیں ہوا، کسی کا اسلام آباد نہیں ہوا، کسی کا کراچی، پشاور وغیرہ وغیرہ، کافی دوست تھے، ایسے بہت زیادہ تعداد تھی اور چھوٹا سا ایشو آ جاتا ان کا میڈیکل جو کہ نا فیل کر دیتے کہ آپ کا فنگر نہیں لگ رہا، آپ کا جو کہ ہے نا سینے کا مسئلہ ہے، آپ کا یہ ہے۔ اچھا، میڈیکل جیسے میں کروانے گیا، نکلنے گیا، اس سے پہلے جو کہ مجھے کافی دوست ملے کہ وہی کہتا ہے کہ یار لسی پی کے جاؤ، کوئی کہتا ہے جوس زیادہ پیو، کوئی کہتا ہے پانی زیادہ پیو، لیکن میں یقین کرو سردی زیادہ تھی، دھند تھی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ ناشتے کا یہ دوستوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ویڈیو زیادہ لینتھی ہو رہی ہے، شارٹ کٹ میں ویڈیو کو شارٹ کروں گا اور شارٹ کٹ کلپ بتاؤں گا۔ جیسے میں کلینک پہنچا تو وہاں پہ میری انٹری ہوئی، فنگر کا پروسیس ہوا، فنگر کا پروسیس ہونے کے بعد بھائی روم نمبر 5 میں جاؤ، روم نمبر 5 میں آپ کا یورین لیا جائے گا۔ وہاں روم نمبر 5 میں گیا، یورین کا پروسیس بھی کلیئر ہوا بڑی آسانی کے ساتھ، پھر بلڈ کا ہوا، پھر چھاتی کا ہوا، پھر دید کا ہوا، یہ 5-6 اسٹیپ تھے اور الحمدللہ ان 5-6 اسٹیپوں میں نہ مجھے انتظار کرنا پڑا
اور نہ ہی مجھے وہاں پہ کوئی پریشانی آئی، نہ ہی میں ان سٹیپوں میں کوئی مجھے فیل کا پروسیس نظر آیا۔ یہ سارے برکات اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے۔ اور کافی دوست جس طرح بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ دھکے کھا رہے تھے، کوئی اسلام آباد گیا ان کا پروسیس ڈن نہیں ہوا، کوئی اسلام آباد سے لاہور آیا ہوا تھا ان کا نہیں ہوا، کوئی پشاور سے آیا ہوا تھا کہتے یار پشاور میں ہمارا نہیں ہو رہا، کسی کا فنگر نہیں لگ رہا، کسی کا چھاتی کا مسئلہ آ رہا ہے، کسی کا جو کہ نا یورین کا پرابلم ہے، تو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا خرچہ بھی کم ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ آگے بھی آسانیاں کرے، اور میرا کام بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ کی برکت کی وجہ سے ڈن ہوا۔ میں واپس آ گیا بھائی، ہمیں رپورٹ 1-2 دن کے اندر مل گئی، اور رپورٹ میں جو کہ سارا پروسیس ڈن ہو گیا۔ کافی دوستوں نے جو کہ مبارک بھی دی کہ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ بڑا جلدی آپ کا پروسیس ہو گیا، کیونکہ اس میں کافی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستانی دفاتری نظام ہے، چھوٹا موٹا ایشو ہو فیل کر دیتے ہیں تاکہ پیسے میں سے، ان کا مین مقصد ہوتا ہے پیسہ جمع کرنا۔ تو الحمدللہ جو ان کی نارمل فیس تھی وہی میں نے پے کی، اور میرا پروسیس ڈن ہوا۔ پھر میں فنگر کے لیے گیا۔ فنگر کے لیے کافی دوست بتا رہے تھے کہ یار کافی رش ہوتا ہے، اور واقعی رش ہوتا بھی ہے، صبح 4 بجے جانا پڑتا ہے، اور ایسے بھی دوست تھے کہ رات 12 بجے کے لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے ٹوکن کے لیے، لیکن میں صبح 8 بجے پہنچا، الحمدللہ مجھے ٹوکن بھی 2 گھنٹے کے اندر اندر مل گیا۔ یعنی رات کو 12 بجے کھڑنے والا اس کو بھی 9 ساڑھے 9 ملا ہے، اور صبح جو کہ میں 8 ساڑھے 7 8 بجے پہنچا، اور ہمیں بھی 9 ساڑھے 9 10 بجے کے بیچ ٹوکن مل گیا۔ پھر اندر انٹری ہوئی، پھر فنگر کا پروسیس ہوا، اس میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگا۔ باقی کی نسبت برکات رب کے راہ کے نکلنے کی بتا رہا ہوں، باقی کی نسبت میں جو ٹائم نہیں لگا، فنگر کا پروسیس بھی کافی الحمدللہ آسانی کے ساتھ ڈن ہوا ہے۔ اس میں بھی کافی دوست بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارا خرچہ جو کہ 25,000 تھا، اور یہاں پہ ہم نے 50,000 لگا چکے ہیں، ہمارا پروسیس نہیں ہو رہا۔ اس میں بھی یہی فنگر کے پروسیس تھے، اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی دفاتری نظام کا یہ ایشو ہوتا ہے۔ لیکن برکات اللہ کی راہ کی وجہ سے، اور اللہ کی راہ کی ماشاءاللہ برکات سے، میرے سارے کے سارے پروسیس الحمدللہ آسانی کے ساتھ ڈن ہوئے۔ پھر واپس آ گئے، اللہ کی راہ میں 12 دن بھی پورے ہو گئے۔ وہاں کا سارا سیکھنا سکھانا، بہت کچھ ماشاءاللہ زبردست ماحول تھا، اور بہت کچھ سیکھنے سکھانے کے پروسیس ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے بڑے فائدے ہم نے اٹھائے ہیں، سیکھے بھی ہیں الحمدللہ دین، اور سکھانے کی بھی کوشش کی ہے، تو اس سے بڑے برکات ہیں اور فائدے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر میں واپس گاؤں آ گیا۔ گاؤں میں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانی تھی، FRC بنانا تھا، یہاں تھانے میں جاؤ، یہ کرو وہ کرے، لیکن یہاں پہ بھی الحمدللہ بار بار کیوں بتا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں نکلنے کا فائدے کیوں بتا رہا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے فائدے ہیں۔ یہاں پہ تھانے میں گیا، آسانی کے ساتھ پروسیس ہوا، حالانکہ ادھر بھی پیسہ چلتا ہے، لیکن میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ FRC نادرا اس کا پروسیس ہوا، وہاں پہ 1000 روپے چارجز تھے، جو کہ وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے برادرز کی، سسٹرز کی، وہاں پہ میرے کسی بھی سسٹر برادرز کی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوئی، میرے اپنے شناختی کارڈ پہ FRC میرا بن گیا آسانی کے ساتھ۔ پھر جو کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا پروسیس تھا، DPO گیا، DPO میں بھی ادھر کا آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا محکمہ کس طرح ہے، تو ادھر بھی یہ دھکے اور پیسے والا پروسیس زیادہ تھا، لیکن نہ ہی پیسہ چلا اور نہ ہی دھکے ملے، سارا پروسیس الحمدللہ میرا آسانی کے ساتھ ڈن ہو گیا۔ یہ سارا کچھ جو کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے برکات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے بہت فائدہ ہوتے ہیں یار، دین سیکھنا سکھانا، نماز کو صحیح کرنا، غسل کے وغیرہ، اور نماز کی سنتے ہیں، فرض وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ضروری مسئلے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور یہ الحمدللہ جب اللہ کی راہ میں آپ نکلیں گے تو آپ کو خود بھی ان کی برکات اور نیکیوں کا فائدہ نظر آنا لگے گا۔ تو لازمی آپ اللہ کی راہ میں سفر کریں، اور انشاءاللہ جو کہ اب کچھ دنوں تک جو کہ ہمارا سفر مکہ مکرمہ اور مکہ مدینہ کے لیے ہوگا پاکستان سے، تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ وہاں بھی آپ کو مختلف کچھ اپنے ولاگز میں اچھی انفارمیشن بھی دوں گا، زیارت بھی دوں گا۔ تو ابھی تک اگر لائک نہیں کرتے تو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور کامنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔